ہماری شریعت کوئی اندھی نہیں ہے، کوئی شریعت ہماری بیری نہیں ہے، اللہ کی انصاف اور قانون ہے، انصاف اور قانون ہے۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے بھائی کہ ایک حلال کھانے والا، نمازی اور روزہ رکھنے والا، حق بولنے والا، اور ایک ظالم بے نمازی، چوری کرنے والا، زانی، ڈکیتی کرنے والا، ویاج پر دھندا کرنے والا، دونوں برابر کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ کیسے برابر ہو؟ یہ کیسے ہم نے سوچ لیا کہ اللہ غفور، مولوی صاحب اللہ کو غفور رحیم ہے؟ ہاں مولوی صاحب نے ابھی پڑھا ہی نہیں ہو غفور رحیم ہے، تو بتاتا ہے کہ مولوی صاحب اللہ غفور رحیم ہے، تو نے اس کا معنی سمجھا؟ اللہ غفور رحیم ہے، شدید العقاب کون ہے؟ ذی القوت المتین کون ہے؟ شریعت کوئی اتنی آسان نہیں ہے، معمولی نہیں ہے کہ کھلواڑ کر لو جیسا کرنا ہو، کھلواڑ کرنا ہو جیسا کرنا ہو، موت کے بعد دیکھا جائے گا۔ نہیں نہیں، مرنا میرے بھائی کوئی نانی اور دادی کا کھیل نہیں ہے، مرنا کوئی نانی اور دادی کا کھیل نہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ 80 جگہ جسم پر تلوار اور بھالے کا مار مارا جائے، زخم لگایا جائے، اس سے اتنی تکلیف نہیں ہوتی، موت کے وقت اتنی تکلیف ہوتی۔ چاہے دیندار ہو اس کو ہلکی ہوتی ہے، لیکن تکلیف تو ہر ایک کو۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا موت کے وقت جب فرشتہ جب پیالہ پلاتا ہے نا موت کا، وہ قیامت کی صبح تک اس کی کڑواہٹ اس کی گلے سے نہیں جاتی۔ اس لیے ہماری شریعت کوئی آزاد نہیں، جیسا آئے سے زندگی گزار لیا، جیسا آئے سے کر لیا۔ نہیں 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 نہیں، یہ وعظ اور نصیحت اسی لیے ہوتی ہے کہ ہماری زندگی کو ہم بدلے۔ کما تعیشون، جیسی زندگی گزارو گے ایسی موت آئے گی، اور جیسے مرو گے ایسے اٹھائے جاؤ گے۔ ایک عربی کی کتاب ہے حسن الخاتمہ اور سوء الخاتمہ، اس کتاب کے اندر ایک واقعہ لکھا ہے۔ ایک عورت کا انتقال ہو گیا سعودی عرب کے اندر۔ اس عورت کے 3 بھائی تھے، وہ بھائی کا تعلق بڑے شیخ سے تھا۔ انتقال جب ہو گیا تو ان کے بھائی جو تھے تینوں نے اس نے شیخ کو اطلاع دی، خبر دی کہ میری ماں کا انتقال ہو گیا ہے، لہذا آپ جنازے کی نماز فلاں وقت کے اوپر پڑھانے کے لیے آ جانا۔ شیخ وقت کے اوپر پہنچ گئے، 10-11 بجے کا ٹائم دیا تھا، پہنچ گئے، لیکن ابھی تک غسل دیا نہیں۔ عورت جو مری تھی اس کو غسل پوچھا، بھائی میں تو وقت مقررہ کے اوپر آ گیا لیکن ابھی تک میں یہ تیار نہیں ہوئی۔ کہا کہ ہاں ابھی غسل دے رہے ہیں۔ غسل دینے والی جو عورت اندر گئی تھی اس نے باہر آ کر یوں کہا کہ ہم تمہاری ماں کو غسل نہیں دے سکیں گے، اس لیے کہ تمہاری ماں کی بازو اور اس کا پیر منوں کے برابر وزنی ہو چکا ہے اور مجھ سے ہلتا نہیں ہے۔ ہم 2-3 عورتوں سے پہلو بدلا نہیں جاتا اور ہاتھ اور پیر ہلتے نہیں ہیں۔ کیا معلوم کیا چیز اس پر بیٹھ گئی ہے یا کوئی رکھ دی ہے، ہم سے تمہاری ماں کا غسل نہیں بن پڑے گا، ہم نہیں دے سکتے۔ بہن اندر گئی، یعنی ماں کی جو لڑکی تھی وہ لڑکی اندر گئی۔ لڑکی نے بہت کوشش کی لیکن نہیں ہوا تو تینوں بھائیوں کو بلایا اندر۔ بیٹے ہوتے ہیں تینوں بھائیوں کو، کیونکہ اللہ پاک نے قدرتی طور پر مرد کے اندر مرد عورتوں کے مقابلے میں طاقت زیادہ رکھی ہے۔ اللہ پاک نے مردوں میں طاقت زیادہ رکھی ہے۔ مرد اپنی طاقت ایسی مقویات کو کھاوے کہ طاقت بڑھے، طاقت بنانا چاہیے، پہلوان بننا چاہیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلوانوں کے ساتھ کشتی لڑی ہے اور اس کو پچھاڑ دیا ہے۔ حضرت رکانہ کا نام سنا ہوگا آپ لوگوں نے۔ حضرت رکانہ بڑے پہلوان تھے، کوئی بھی پہلوان اس کا مقابلہ نہیں کر سکتا تھا۔ کوئی بھی پہلوان جو بھی آوے اس کو شکست دے، جو بھی آوے اس کو ہار دے۔ اللہ کے نبی اور وہ ایمان میں داخل نہیں ہوا تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ رکانہ میں تجھ سے کشتی لڑنے کے لیے تیار ہوں، تو رکانہ کہا کہ آ جاؤ میدان میں۔ وقت مقررہ کے اوپر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہنچا، سب لوگ دیکھنے کے لیے آئے کہ کون آج ہارتا ہے اور جیتتا ہے۔
جب میدان میں پہنچے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ہاتھ میں رکانہ کو سلا دیا، ایک ہی ہاتھ کے اندر. تو رکانہ نے کہا نہیں اللہ کے نبی، میں ابھی موڈ پر آیا نہیں تھا، ابھی میں نے وہ پوزیشن بنائی نہیں تھی، ابھی میں نے وہ داؤ کھیلا نہیں تھا، چلو واپس لڑتے ہیں. واپس لڑا گیا تو اللہ کے نبی نے ایک ہی ہاتھ سے رکانہ کو زمین پر سلا دیا. 3-4 مرتبہ یہ ہوا. پھر رکانہ نے کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد انک رسول اللہ. اب اللہ کے نبی ہو، اللہ کے نبی کا مقابلہ کوئی نہیں کر سکتا. تو درود شریف تو پڑھو صلی اللہ علیہ وسلم. تو پہلوان بنو، جم میں جاؤ. میں بمبئی بھی کہا کرتا ہوں جم میں جاؤ، جم میں جا کر باڈی بناؤ، اور اس باڈی کو قبر کے کیڑے نہ کھاوے اس لیے مسجد کے اندر جا کر سجدے کرو. کون منع کرتا ہے؟ جم میں جاؤ، طاقت بناؤ. ضرورت ہے، ضرورت آج ہمارے اس ملک کے اندر ضرورت ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب پہلا عمرہ کیا نا، پہلا عمرہ، تو جب طواف کے اندر چکر لگائی تو اللہ کے نبی نے کیا کہا؟ رمل کرو. کیا کرو؟ رمل یعنی ذرا اکڑ کے چلو. بتاؤ سامنے والوں کو کہ ہم بزدل نہیں ہیں، ہم تھکے ہوئے نہیں ہیں. حالانکہ کئی ہفتوں سے کھانا نہیں کھایا تھا صحابہ کرام نے، لیکن کیا کہا؟ ذرا چھاتی نکال کے چلو تاکہ سامنے والوں پر روک پڑے. اور ہمارے پیارے آقا کا روک 1 مہینے کی مسافت پر پڑتا تھا. 1 مہینے کی مسافت پر دشمن وہاں پر کانپتا تھا نبی کے روک کو 1 مہینے کی دوری سے دیکھ کر. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی پہچان سکتا ہے؟ جس نبی کے بالوں کی قسم اللہ نے قرآن میں کھائی ہو، جس کے چہرے کی قسم اللہ نے قرآن میں کھائی ہو، اس کا کون مقابلہ کر سکتا؟ رکانہ کو بچھاڑ دیا. تو باڈی بناؤ، باڈی بناؤ، اور بنا کر اور ایسی مقویات کھاؤ طاقت والی کہ جس سے تمہارے اندر طاقت پیدا ہو. یہ سنت ہے، یہ سنت ہے. اللہ کے نبی موسم کی غذا کھایا کرتے تھے، موسم کی غذائیں کھاتے تھے. حضرت علی سے فرمایا علی زیادہ کھجوریں مت کھاؤ، زیادہ کھجوریں، کیونکہ تم دبلے پتلے ہو، اس کو برداشت نہیں کر سکو گے. اس کو برداشت کھانے کا طریقہ بتایا ہے، کون سے موسم میں کیا، ایک ایک چیز کو نبی نے کھول کر بیان کیا ہے. ایسا نبی خدا پاک کی قسم نہ تو پہلے آیا تھا، نہ قیامت کی صبح تک ایسا کوئی آئے گا جو رہبر بن کر آئے صلی اللہ علیہ وسلم. اس لیے اللہ کے نبی کے اخلاق کو دیکھ کر اور تعلیمات کو دیکھ کر ہزاروں یہودیوں نے کلمہ پڑھا، اور عیسائیوں نے کلمہ پڑھا، اور مشرکان مکہ نے کلمہ پڑھا. عورت کی اتنا وزنی ہو گئی، جان بھاری ہو گئی، اب کیا کرے؟ تو بہن نے تینوں بھائیوں کو اندر بلایا، بلا کر کہا کہ تم اس کو پہلو کو بدلو، ادھر ادھر کرو. بھائیوں نے بڑی مشکل کے ساتھ ایسے ویسے پانی ڈال دیا، پورا بدن کے اوپر پانی ڈال نہیں سکتے. اور اس کے بعد اس کو کفن پہنایا، جنازے کے اندر. تو بہت وزنی جنازہ. نیک لوگوں کی موت کی جو علامتیں لکھی ہے ان میں سے ایک یہ ہے کہ چہرے کے اوپر پسینہ آ جانا، یہ ایمان پر خاتمے کی علامت ہے. چہرے پر مسکراہٹ آ جانا، یہ موت کی ایمان پر آنے کی علامت ہے. ایسی بہت ان میں سے ایک علامت، یہ کوئی حدیث کی بات نہیں کر رہا، دیکھو یہ حدیث کی بات ہے، لیکن یہ جو بعد میں کرنے جا رہا ہوں یہ حدیث کی نہیں ہے. اس میں کتابوں کے اندر لکھا ہے اگر کسی کی میت ہلکی ہو گئی تو بھی اس کے ایمان میں ختم ہونے کی علامت ہے. لیکن یہ کوئی قاعدہ کلیہ نہیں ہے، ضروری نہیں ہے. اس لیے کل جا کر کوئی جنازہ آوے تو یہ مت تولنے بیٹھ جانا کہ مولانا نے بتایا تھا کہ بھاری تھا نہیں ہلکا تھا اس لیے یہ اور یہ فتویٰ مت لگانا. یہ کوئی قاعدہ کلیہ نہیں، کتاب میں نے پڑھا تھا. تو اس کی جنازہ بھی ایک دم بھاری ہو گیا. وہ شیخ کہتے ہیں کہ جب قبرستان پہنچے اور جب قبر کے اندر ابھی اس کو اتارا ہی نہیں تھا، دھڑام سے وہ جنازہ زمین پر گر گیا. دھڑام سے وہ جنازہ زمین کے اوپر گرا. اور جب اس کو قبر کے اندر ڈالنے گئے تو شیخ فرماتے ہیں، شیخ کے کتاب کے اندر لکھا ہے، میں نام دے دیا نا کتاب کا، اس کتاب کے اندر وہ شیخ بیان کرتے ہیں کہ جیسے کسائی جانور کی ہڈیوں کو توڑتا ہے اور مارتا ہے، اسے اس کی ہڈیوں سے آواز آ رہی تھی جب ڈال رہے تھے، قبر کے اندر ڈال رہے تھے. اور پوری قبر کے اندر بدبو پھیل گئی، بدبو. کیا اس کا عمل تھا عورت کا؟ اس عورت کا عمل یہ تھا کہ یہ جب سے بالغ ہوئی تب سے اس نے نماز نہیں پڑھی تھی.
تو اس نے ایک سجدہ بھی نہیں کیا. اور دوسری بات، جب بھی اس کو نماز